اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ انگریز کفر دے قانون والے کہندے نے فتنے سبب بناؤ، رن مرد نو رگڑاؤ، کٹھے ملاؤ، جب کوئی قتل ہو جائے، زنا ہو جائے، جبر ہو جائے، ولاد ہو جائے، اب کاروباری بن کر آؤ، اس سے لاکھوں تم نے کمانے ہیں، اس سے لاکھوں ہم نے کمانے ہیں، کاروبار زندہ باد، ایک قوم مردہ باد۔ اسلام دے حکمران جدوں آؤندن کچھ مال ہوندے، جدوں جاندے نے سگوں گھٹا کے جاندے نے، کفر دے نظام والے جدوں آؤندے بھڑوا کنگلا ہوندے، جدوں جاندے امریکہ دا جزیرہ خرید کر لیندا ہے۔ اسلام دی حکومت والے مثال دینا، مولا علی مشکل کشا، توجہ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت مولا علی نو یمبو دی بندرگاہ دتی، سعودیہ دی یمبو بندرگاہ ہے، ہن وہ بندرگاہ عمر بن خطاب نے دتی سی مولا علی نو تحفے وچ۔ مولا علی نے اپنے پتراں نو سدیا، تیناں نو، حسن حسین پاک نو، امام محمد بن حنفیہ نو سد کے فرمایا، پترو لکھو یہ جنی جائیداد میری یمبو دی، نہ حسن تیری ہے، نہ حسین تیری ہے، نہ محمد بن حنفیہ تیری ہے، علی خدا دے نام تے چھڑ دے تاکہ قیامت نو بخشش دا سامان بن جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ توجہ ہے، یمبو دی زیارت واسطے میں گیا سا، محض اس واسطے کہ اتنے مولا علی دا رقبہ سی جڑا انہاں پاک رب دے نام واسطے چھڈیا سی۔ وے عمرے اسلام دا بادشاہ آیا ہے، جو آ گیا ہے انہاں کی کیتا ہے، خدا دے نام دے دیتا ہے، جائیداد نہیں بنائی۔ کیوں؟ اسلام کی حکومت کاروباری نہیں ہوتی۔ وہ بول وہ مرے، یہ سکولی ہوندے نے، پہلے دن جمع پڑھاں گے، لگاں گے، کھبے کما گے، بہترین گڈی بناواں گا، بہترین کوٹھی بناواں گا، پھر ریٹائر ہو جاواں گا، پھر اگلی نسل شروع ہو جائے گا۔ یہ لانتی کاروباری ہے، کاروباری فرعون ہوندے نے، خدمت گزاری محمد کریم دے غلام ہوندے نے۔ توجہ ہے، ہون اسلام دروازے فتنیاں دے بند کرتا ہے تاکہ جرم پیدا نہ ہو، کہ وہ جرم ہے مسبب، فتنے ہیں سبب، سبب رکھاں گے تے مسبب بنے گا، سبب رکھاں گے تے اگو جرم بنے گا، جرم بنیا تے بیچاریاں نو پھڑ پھڑ کے ذلیل کریے نا، سبب ہی نہ رہنے دو،
تاکہ جرم پیدا ہی نہ ہوں. یہودی انگریز کفر دے قانون والے کہندے نے فتنے سبب بناؤ، رن مرد نو رگڑاؤ، کٹھے ملاؤ، جب کوئی قتل ہو جائے، زنا ہو جائے، جبر ہو جائے، ولاد ہو جائے، اب کاروباری بن کر آؤ. اس سے لاکھوں تم نے کمانے ہیں، اس سے لاکھوں ہم نے کمانے ہیں. کاروبار زندہ باد، ایک قوم مردہ باد. وہ اسی واسطے ہر پاسے باہر بلاؤندے نے بگیاڑ تاکہ جرم ہون، اگاں بلن، جھگے سڑن، قتل ہون. پھر اسی آواں گے، پھر 25 سال کیس چلاواں گے، رج رج کھاواں گے، خودواں دے اتوں ہمدرد بھی بن جاواں گے. سکولیو بے وقوفو، یہ نہ سمجھو تمہارے شر فتنے کو سمجھنے والا کوئی نہیں. انشاءاللہ جب تک ہم مسکین بیٹھے ہیں نا، تسی رہ تواڈے وڈیرے مغرب میں جتھے بیٹھے نے نا میں بیٹھا. نظام اسلام فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق چلو گے تو کامیاب رہو گے. دوسرے نظام غیر فطری فطرت کے مخالف ہیں، چلو گے تو برباد ہو. اسلامی نظام فتنے سبب ختم کرتا ہے تاکہ جرم پیدا نہ ہو. کفر کے نظام فتنے سبب پیدا کرتے ہیں تاکہ جرم پیدا ہو اور پھر حکومت کاروبار. وہ سمجھ گئے ہو؟ یہ موٹا فرق ہے تواڈے نظام اسلام تے نظام کفر دا. آ گیا سمجھ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ